اب رشتے ناتوں کا جب ذکر آیا ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے بغیر اس کو شروع کریں. اور آئی نو کہ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک ویڈیو کا میں نے ذکر کیا تھا کہ میں اس پہ بات کروں گا، لیکن میری ہمت نہیں ہے جی، نہ میری اتنی اوقات ہے نہ میری ہمت ہے. دعا ہے اللہ کبھی کچھ میرے اندر ایسی پاکیزگی لے کے آئے. ہمت ہے، بولا بھی جا سکتا ہے، شرم آتی ہے. بات ساری یہ ہے کہ شرم آتی ہے. اس معاملے میں فی الحال میں معذور ہوں، جب اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ. خواہشوں میں تو ہے، حسرتوں کا بھی کوئی روز جزا ہے کہ نہیں ہے، میری حسرت میں تو تھا تیری اطاعت کرنا. خیر کچھ تو بولیں گے ہلکا سا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کمی بیشی کو، کوتاہی کو اللہ بادب رکھے. رشتہ ناتوں کا ذکر آیا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آغاز کروں گا. کسی بھی امت کے لیے اس کے نبی کا رشتہ اس کے لیے سب سے اوپر ہوتا ہے. یہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، تو اس کا ایک مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں باپ سے اوپر اگر انسان کا کوئی سگا، اگر انسان کے ساتھ کوئی مخلص، اگر انسان کی کوئی مدد کرنے والا ہو سکتا ہے تو وہ اس کا نبی ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس دنیا میں ہمارے سب سے زیادہ سگے، سب سے زیادہ اگر ہمارا کوئی وفادار رشتہ، کوئی مخلص رشتہ ہے تو وہ ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. ہم امتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کا مجھے تجربہ تب ہوا، میں نے شاید پہلے بھی ایک ویڈیو میں ذکر کر رکھا کہ بہت عجیب و غریب صورتحال سے میں دو چار تھا. استغراق بھی تھا، وڈرالز بھی تھے، انگزائٹی بھی تھی، ڈپریشن بھی تھا. یوں سمجھیے کہ زندگی کا موسم بہت خراب تھا. تو میں نے ایک شام، شاید عصر سے مغرب کے درمیان کا وقت تھا، تسبیح کر رہا تھا اپنی چھت پہ بیٹھا ہوا. تو میں نے اپنے گھر کی چھت پہ بیٹھے بیٹھے یہ تصور کیا تھوڑی دیر کے لیے، اس کویسچن کو سالو کرنے کی کوشش کی کہ میرا حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا ہے. اس کو میں نے تھوڑا سوچنے کی اس پہ جسارت کی. اور جب میں تھوڑا سا گہرائی میں گیا تو کچھ سمجھ آتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی. کچھ چیزیں آپ کی عقل میں آتی ہیں، کچھ آپ کے وجدان میں آ جایا کرتی ہیں، کچھ کے الہامات اللہ آپ کو کر دیا کرتا ہے. لیکن اس وقت مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسپیرینس ایسا کروایا جس کے بعد میری سوچ کا زاویہ بدل گیا. میں نے اپنی موت کو تصور کیا. کبھی کبھی اٹس بیٹر ٹو کانسنٹریٹ آن یور ڈیتھ with full of your awareness and attention. تو میں نے سوچا کہ اگر آج ابھی اسی وقت مجھے موت آئے تو کون ہے جو میرے ساتھ وفا کرے گا، کون ہے جو میرے ساتھ رہے گا. اور یہ انٹلیکچولی تو بات پہلے بھی ہمیں پتہ ہی ہے، مجھے بھی پتا تھی. لیکن اس وقت خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ کچھ پینک اٹیک شاید ایسا ہوا، کچھ انگزائٹی تھی، اداسی بھی بہت تھی، کرائنگ ایپیسوڈز بھی آ رہی تھیں. اور میں سوچتا سوچتا تھوڑا سا آگے چلا گیا اور کیا دیکھا کہ مجھے قبر میں اتارا گیا اور مٹی ڈال دی گئی. اور اس کے بعد اس اندھیرے میں میرے پاس نہ ماں تھی، نہ میرا باپ تھا، نہ میری بیوی تھی، نہ میرے بچے تھے. دو رشتے تھے، میرا اللہ اور میرا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے ان دونوں کا خیال ریپیٹ کر رہا تھا میرے اندر بار بار. شاید اس وقت کچھ لوگوں کو میری بات سمجھ میں آئے انٹلیکچولی، اور کچھ لوگوں کو اس کا ایکسپیرینس بھی ہو کہ میرے نفس کے اندر جو تکرار ہو رہی تھی، جو مجھے فکر پڑی ہوئی تھی اس اندھیرے میں، وہ بار بار میرے احساس میں، میرے جذبات میں، میری کیفیات میں، میری زبان پہ، میرے خیال میں، ہر جگہ یا اللہ یا رسول اللہ، یا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہی چل رہا تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. گزر گیا نا میں ایک تو میں اس میڈیٹیشن میں تھا، اوپر سے کوئی پینک ہو گیا اور وہ ایک ریالٹی شو کی طرح میرے سامنے آ گئی چیز. ایٹ دیٹ مومنٹ مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہی دو رشتے ہمارے ساتھ زندگی میں ہیں جن کو ہم جب مصیبت کی انتہائی درجات میں ہم چلے جاتے ہیں تو ہم ان کو پکارتے ہیں. اور جب ہم اپنی قبروں میں جائیں گے تو تب بھی لاجیکل اور ریشنل ہے کہ انہی کا ہم سے سوال کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہمارے دین کا سوال تو پھر لاجیکل ہے، وہ تو بنتا ہی ہے. یہ بات میں نے اس لیے کی، مجھ سے کسی نے رابطہ کیا اور انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ویسی محبت محسوس نہیں ہوتی جیسی عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں. مجھے کوئی جذباتی ربط، کوئی کنیکشن محسوس نہیں ہوتا. اس کا کیا طریقہ کار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے اندر استوار کرنے کا، بیدار کرنے کا؟ محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اویئرنس کا کیا طریقہ کار ہے؟ تو ایک تو میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ سوچا کریں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا مشکل ہے.
اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوچا کریں۔ اچھا، اب سوچنا کیسے ہے؟ سوچنا ایسے ہے کہ جس بھی شخص سے آپ محبت کرنا چاہیں یا آپ کو ہو جائے، آگے یہ سارا سبجیکٹ میرا آج یہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو جاننا پڑتا ہے، کون ہے، کہاں رہتا ہے، کیسا رہتا ہے، سب کچھ۔ تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی گہرائیاں زیادہ محسوس ہوں، تو اسے چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پڑھے۔ جتنا جتنا آپ حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے جائیں گے، اتنا زیادہ آپ کو ان سے اٹیچمنٹ ہوتی چلی جائے گی۔ احادیث کو پڑھا کریں، قرآن پاک پڑھا کریں، سیرہ پڑھیں، اور سیرہ ہے ہی احادیث کو ہی میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سمجھتا ہوں۔ باقی کچھ کتابیں بھی بہت اچھی موجود ہیں، ریکمینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ ذرا سرچ کریں گے آپ کو مل جائیں گی۔ جب آپ ان کی حیات مبارکہ کے بارے میں جانیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے اندر ان کے بارے میں سوچیں پیدا ہوں گی، انالیسز ہوں گے، اور اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں محبت کے جذبات امٹ کے آئیں گے۔ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں اپنے نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اور سوچ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک تیسرا بھی ہمارے ساتھ واقعہ ہوتا ہے کہ ہمیں ضرورت بھی پڑ جاتی ہے کنیکٹ کرنے کی، مصیبت آ جاتی ہے، دکھ آ جاتا ہے، دعا مانگنی ہوتی ہے۔ درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ جو شخص دن میں ایک تسبیح نہیں کرتا، مجھے اس پہ حیرت ہے، کرنی چاہیے، اور کم از کم 33 بار تو کرنا ہی ہوگا۔ اور اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرتا تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہر نماز کے بعد ہی کم از کم 3 بار تو پڑھیں۔ یہ بتانے کی بات نہیں ہے، یہ سمجھانے کی بات نہیں ہے، ہر طرف سے دیکھنا ہوتا ہے، ہر طرف سے آنا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں، اب مجھے قائد اعظم محمد علی جناح سے محبت بہت شدید ہے، اور یہ ہوئی کیسے ہے؟ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ مجھے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے محبت ہوگی، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ کچھ تو لوگ ملے ہیں جی، میں مردوں کا عاشق آدمی ہوں، مردوں کی مردانگی سے مجھے بڑی محبت ہے، اور مردانگی کئی طرح کی اللہ تعالیٰ نے بڑے اس کے مظاہر رکھے مردوں کے اندر، عورتوں کے اندر ایلیگنس رکھی، نزاکت رکھی، خوبصورتی رکھی، ان سب کا امتزاج رکھا، اور مردوں میں اللہ تعالیٰ نے وحشت، جنون اور عقل کو پیدا فرمایا، اور شیروں کی طرح ہوتے ہیں۔ آج کل تو نایاب ہو گئے بہت، پہلے مجھے گوتما سدھارتھا سے، گوتم بدھ سے عشق ہوا مردوں میں سب سے پہلے۔ اور ایک میں آپ کو اور خبر دوں، جو آدمی سچ کو ٹریک کرتا ہے، ایویڈنس کو فائنڈ کرتا ہے، انویسٹیگیٹ کرتا رہتا ہے، اس کی محبت اور نفرت بھی عدلتی اور بدلتی رہتی ہے۔ اور بدھا سے یہ عشق میرا 7-8 سال چلا، اور پھر آخر کار میں اس کو جانتے جانتے ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں میں یہ تو نہیں کہتا کہ نفرت میں بدل گیا، کچھ تو احتیاط میں کرتا ہوں، لیکن محبت کا چشمہ سوکھ گیا، کیونکہ میں نے اس کی ذات میں ایسی کجیاں اور ایسی خطائیں دیکھیں جو میں اس کو اصل میں نبی سمجھتا تھا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ میری تقصیر معاف فرمائے، اگر میں غلطی پہ ہوں تو میری اصلاح کرے، لیکن محبت مجھے اس سے نہیں رہی، کیونکہ میں ایسے کسی نبی کو نہیں مانتا، اور جو اپنی پوری زندگی اللہ کا نام نہیں لیتا، اللہ کے بارے میں ذکر نہیں کرتا۔ میں نے اس کو تقدیر پہ چھوڑا، اللہ تعالیٰ قیامت والے دن یہ معاملہ کھولے گا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کے بعد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوئی۔ محبت کا دعویٰ کیا، میں تیرے غلاموں میں کیا محبت کرنی ہے، بس یوں کہہ لیجئے کہ انسیت کا لفظ، میں تو انسیت کے درجات کو بھی ڈیزرو نہیں کرتا، واقفیت ہی کہوں گا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کلینز انسان، پاک انسان اس دنیا میں کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا مہاتما کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا سیویئر کوئی نہیں دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا انسانوں کا محب کوئی نہیں دیکھا، میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ بہت ڈھونڈا ہے، بہت دیکھا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے محبت ہوئی۔ محبت کا لفظ سمجھیے گا، محبت کہہ تو رہا ہوں لیکن اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا، منہ سے نکلتا ہے، اللہ معاف فرمائے، انسیت کو قبول فرمائے، واقفیت کو، جان پہچان کو، تھوڑا ان کے بارے میں جاننے کو اگر میں محبت کہوں تو اللہ اس پہ میری گرفت نہ فرمائے۔ محبت بہت بلند ہوتی ہے میرے جیسوں سے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، کیا کیا ذکر کریں، کیا کیا بیان کریں، حضرت موسیٰ کو کیا بیان کریں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم کہ بڑے بڑے نوبل مردوں کو بروئے کار دیکھا، زندگی کے رخ موڑتے ہوئے،
تاریخ کے دھارے کو بدلتے ہوئے، اس دنیا کو بدلتے ہوئے بڑے بڑے طاقتور مرد دیکھے۔ اللہ کا بڑا فضل انبیاء پہ، اور اللہ کا بڑا احسان انسانوں پہ کہ ان کو پروفٹس عطا کیے، ٹیچرز عطا کیے، ان کو استاد بنایا، اور ان کے وسیلے سے ہمیں نجات بخشی، ہمیں علم عطا فرمایا، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیران کر دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد بلا مبالغہ، بغیر کسی جذباتی یا مذہبی جذبات کے، میں آپ سے عرض کروں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مائنڈ بلوئنگ، مائنڈ بینڈنگ، اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس لینیج سے لے کے میرے استاد پروفیسر احمد رفیق اختر، اللہ ان کو ان کے درجات بلند کرے، اللہ ان کی طبیعت میں شفا عطا فرمائے۔ ان کے درمیان میں حضرت علی عثمان بن الحجویری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رومی، شیخ اتار آف نشاپور، اور ان کے بعد حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اب عرض یہ ہے کہ مجھے تو نہیں پتا تھا، اب آپ 7ویں 8ویں میٹرک میں آپ اسکول میں پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں، تو لیکن پڑھتے پڑھتے میں ایسی گہرائیوں میں گیا جہاں پہ میں نے کیبنٹ مشن پلان اور یہ ساری چیزیں، اور جو قرارداد مقاصد، اور اس کے بعد جو پھر ریڈیکل فور، یہ آپ ان ساری چیزوں میں جب گزرتے ہیں تو مجھے جناح سے محبت ہوئی۔ میں نے عام انسانوں میں، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام چلے اور خلفائے راشدین، ان کی تو مثال نہیں ملے گی، وہ تو نوبلز ہو گئے، لیکن عام آدمیوں میں، اور پھر صوفیہ کرام کا ایک الگ سے سلسلہ ہے، ان کے معاملات اور، لیکن عام انسانوں میں نے اگر ٹاپ ہرارکی میں کوئی بندہ کھڑا ہوا دیکھا تو مجھے جناح نظر آئے۔ اور قائد اعظم کے بعد پھر کہت الرجال کا ایک سلسلہ، اور اس کے بعد مجھے اس پورے پاکستان میں میرے استاد محترم پروفیسر احمد رفیق اختر جو ہیں، وہ ایک الفا میل مجھے نظر آیا۔ اب یہ کوئی ایسی سچائی نہیں ہے جو میں آپ کو کہوں کہ یہ سب پہ ہی منطبق ہوگی، میں آپ کو اپنی ذاتی رائے بتا رہا ہوں کہ میں نے دنیا کے ساتھ ٹکر لیتے ہوئے، دنیا سے نہ ڈرنے والے، اپنے مشن پہ دلیری کے ساتھ چلنے والے یہ ایسے مرد دیکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جو انبیاء علیہ السلام اجمعین گزرے، اور اس کے بعد خلفائے راشدین، ان کے ساتھ ہمارا رشتہ محبت سے بھی بڑھ کے عقیدت میں بھی ڈھلتا ہے، تو یہ تو معاملہ اور ہے۔ اور صوفیہ کرام کے ساتھ بھی عقیدت ہوا کرتی ہے، لیکن قائد اعظم کے ساتھ مجھے سراسر محبت ہوئی، یا حیرت کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان پیدا کیے جو اتنا اوپر تک چلے گئے۔ اور اس لیے یہ سب کچھ پڑھنے سے ہوتا ہے، جاننے سے ہوتا ہے، کسی کے بارے میں علم حاصل کرنا، اس کو جاننا ہوتا ہے، اور کسی کو جاننے سے اس سے محبت یا نفرت ہوتی ہے۔ آئی اپولوجائز اگر میں اس میں زیادہ ڈیپتھ میں چلا گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں زیادہ بات میں افورڈ نہیں کر سکتا، جذباتی آدمی ہوں، اور ایموشنز کو میرا دعویٰ تو نہیں ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مکمل تو نہیں، لیکن عام طور پہ میں یہ اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں 60-70% تو اسکیل کر چکا ہوں، اور ایموشنز کے دباؤ کا میں شکار ہوتا ہوں۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں مبارک آتا ہے تو آپ یوں سمجھیے میں زیرو پہ جا کے گرتا ہوں، میں آئی کینٹ کنٹرول مائی سیلف، اور بس یہی کہہ سکتے ہیں، بات یہاں پہ ہی ختم کرتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اب اس سے زیادہ کیا بیان کریں، یہ کلام کا اختصار کمال میں رکھ دیا ہے۔ محدث شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے بارے میں منسوب ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ حافظ شیرازی کا کلام ہے، کچھ لوگ اسے شیخ سعدی سے بھی منسوب کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ حافظ شیرازی کا کلام ہے۔ اس کے اوپر والے جو 3 مصرے ہیں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے حسن والے اور اے انسانوں کے سردار، من وجهک المنیر لقد نور القمر، آپ کے رخ روشن سے چاند چمک اٹھا، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، آپ کی ثنا کا حق ادا کرنا ممکن ہی نہیں، دیر از ایبسولوٹلی نو پاسبلٹی۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، قصہ مختصر کہ خدا کے بعد آپ ہی بزرگ ہیں، آپ ہی بڑے ہیں۔ دیٹ واز ہارڈ پیچ، شروع میں ہی آ گیا آج تو ویڈیو کے۔